السلام علیکم 10 کلاس. آپ کا پہلا چیپٹر نظریہ پاکستان کی تاریخ پاکستان کا پارٹ 2، جو اس کا پہلا حصہ آپ 9 کلاس سے پڑھ چکے ہیں. تھوڑا سا لمبا چیپٹر ہے، لیکن پریشان نہیں ہونا، آپ کو تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھایا جا رہا ہے تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے یاد ہو جائے. آپ کو جہاں سمجھ نہیں آتی آپ میسیج کر کے ہم سے پوچھ سکتے ہیں. اور بیٹا پیپر دیں، سب ٹیسٹ دیں، سب ہمیں پتہ لگے کہ آپ کچھ پڑھ رہے ہیں. اور اگر آپ نہیں پیپر دیں گے تو اس میں آپ کا نقصان ہے. ہم تمام اساتذہ آپ کے لیے محنت کر رہے ہیں تاکہ آپ کو جب اسکول کھلے تو اس میں آپ کو کوئی مشکل پیش نہ آئے. اب آپ کا ایک لانگ کویسچن ہے یہاں پر، بے نظیر بھٹو کا دور حکومت. اس میں بے نظیر بھٹو کے 2 دور حکومت ہیں، جس میں آج میں آپ کو پہلا دور حکومت پڑھاؤں گی، جو کہ 1988 سے لے کر 1990 اگست 1990 تک ہے. یہ ان کا بہت مختصر سا دور حکومت رہا، لیکن اس میں جو کام انہوں نے کیے اس کی ڈیٹیل آپ کو یہاں پر میں سمجھاؤں گی. اور کتاب سامنے رکھ کے آپ اگر اس کو پڑھیں گے تو آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گی. یہ لیکچر اس کے سامنے بیٹھ کے ہی پڑھیے گا، دیکھیے گا. یہاں آپ کا بے نظیر بھٹو کا پہلا دور حکومت ہے. پاکستان میں 1988 میں 1988 میں عام انتخابات ہوئے، جس کے نتیجے میں پیپلز پارٹی کی رہنما بے نظیر بھٹو، جو کہ ذوالفقار علی بھٹو کی بیٹی تھیں، پاکستان اور اسلامی دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم منتخب ہوئیں. بے نظیر بھٹو کے اس دور کے اہم واقعات اب آپ کو یہاں نیچے بتائیں گے. یہ پاکستان کی نہیں صرف بلکہ اسلامی دنیا کی بھی پہلی خاتون وزیر اعظم تھی، اور اس وقت سب سے کم عمر ترین بھی تھی. وہ اس وقت صرف 35 سال کی تھیں. سب سے پہلے انہوں نے کیا کیا کہ بلوچستان اسمبلی کی برخاستگی. 1988 میں وزیر اعلیٰ بلوچستان میر ظفر اللہ خان جمالی نے بلوچستان اسمبلی سے ابھی تک اعتماد کا ووٹ بھی حاصل نہیں کیا تھا، یعنی ابھی بیٹھے تھے، وہ اسمبلی میں بیٹھے بھی نہیں تھے کہ بے نظیر بھٹو حکومت نے بلوچستان اسمبلی کو برخاست کر دیا. یعنی اسمبلی ابھی بیٹھی بھی نہیں اور اس کو توڑ دیا گیا. بلوچستان ہائی کورٹ نے اسمبلی توڑنے کے اس فیصلے کو غیر آئینی قرار دیتے ہوئے اسمبلی کو بحال کر دیا، کیونکہ سپریم کورٹ، ہائی کورٹ جو ہوتے ہیں، ہماری جو عدالتیں ہیں، وہ آزاد ہیں اور وہ اپنے اختیارات کا استعمال کر سکتے ہیں. پھر ہیں صدارتی انتخابات. دسمبر 1988 کے صدارتی انتخابات میں غلام اسحاق خان نے نوابزادہ نصر اللہ خان کے مقابلے میں انتخاب جیتا اور صدر پاکستان کی حیثیت سے حلف اٹھایا. 2 امیدوار کھڑے تھے، نواب نصر اللہ خان اور غلام اسحاق خان، اور صدر بنے غلام اسحاق خان. پاکستان کی دولت مشترکہ میں دوبارہ شمولیت. 1972 میں پاکستان دولت مشترکہ سے علیحدہ ہو گیا تھا، چھوڑ دیا تھا اس کو، لیکن 1989 میں پاکستان نے دولت مشترکہ میں دوبارہ شمولیت اختیار کر لی. ایسے اداروں میں شمولیت اختیار کرنے کا ہمیشہ فائدہ ہی ہوتا ہے. خارجہ پالیسی، فارن جو ہماری پالیسیز ہیں اس کے بارے میں بے نظیر بھٹو کی حکومت نے بھارت کے ساتھ محاذ آرائی ختم کرنے کی پالیسی اپنائی. یعنی لڑائی جھگڑا ختم کر کے بات چیت کے ذریعے بات کرنے کو انہوں نے اہمیت دی. جب بھارتی وزیر اعظم راجیو گاندھی سارک کی 4تھی سربراہی کانفرنس میں شرکت کرنے کے لیے پاکستان آئے تو بے نظیر بھٹو کی حکومت نے ان کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنے کی پالیسی اپنائی. اس وقت وہاں کے وزیر اعظم تھے راجیو گاندھی، جو اندرا گاندھی کے بیٹے تھے. وہ بھی بے نظیر بھٹو کی طرح نوجوان تھے، جوان تھے، تو وہ بھی ایسا ہی چاہتے تھے کہ ہمارے آپس کے تعلقات بہتر ہوں، لیکن آج تک وہ ہو نہ سکے. آگے جی سماجی بہبود، یعنی عوام کی بلاؤ بہبود کے لیے بھی، خصوصاً عورتوں کے لیے انہوں نے کافی کام کیے. بے نظیر بھٹو کی حکومت نے ملک کی ترقی اور سماجی بہبود کے لیے پیپلز ورکس پروگرام شروع کیا اور عوام کو ملازمتیں دینے کے لیے پلیسمنٹ بیورو کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا، جس سے ہزاروں لوگوں کو ملازمتیں ملیں. جب اس طرح کا کوئی کام کوئی حکومت آگے کرتی ہے، ملازمتیں دینے کا، کاروبار نئے شروع کرنے کا، اس سے پھر عوام مطمئن ہو جاتی ہے، عوام کی آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے، بے روزگاری ختم ہوتی ہے. جب لوگ مطمئن ہوتے ہیں تو پھر حکومتیں اچھے طریقے سے چلتی ہیں. لیکن کیا ہوا؟ بے نظیر بھٹو برطرف کر دی گئی 6 اگست 1990 میں. 6 اگست 1990 کو صدر غلام اسحاق خان نے آئین کی ایک دفعہ تھی 58(2)B وہ لگائی. اس کی شک کا استعمال کرتے ہوئے بے نظیر بھٹو حکومت پر کرپشن وغیرہ کے الزامات لگا کر ان کی حکومت کو برخاست کر کے قومی اسمبلی توڑ دی. ان کا پہلا دور حکومت تقریباً 1 سال اور 8 ماہ رہا، یعنی 2 سال بھی پورے نہ کیے بے نظیر بھٹو کی حکومت نے، لیکن جتنے بھی کام کیے اس نے کوشش کی بے نظیر بھٹو نے کہ عوام کی بھلائی کے لیے کیے جائیں.
اور یہ جو 58(2) بھی ہے یہ بے نظیر کے لیے بھی لاگو ہوتی رہی اور نواز شریف کے لیے بھی ایک دفعہ لگی. یہ صدر کے پاس اختیارات تھے، اب نہیں ہیں، کیونکہ اس جو شک کو تبدیل کر دیا گیا 2/3 میجورٹی کے ساتھ. یہ میں نے آپ کو 1973 کے آئین میں بتایا تھا کہ ہمارا آئین نیم استوار آئین ہے. تو جو لگتا ہے حکومت آنے والی کو کہ یہ ہمارے حق میں یہ قانون جو ہے، یہ آئین کی یہ شک ہمارے لیے بہتر نہیں ہے، تو وہ 2/3 میجورٹی جمع کرتے ہیں اور پھر اس شک کو چینج کر دیتے ہیں. تو یہ 58(2) بھی جو ہے یہ بھی اب ہمارے آئین میں شامل نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. یہ بے نظیر بھٹو کا پہلا دور حکومت تھا جو کہ دسمبر 1988 سے لے کر اگست 1990 تک رہا ہے. تھوڑا سا ہے، چھوٹا سا ہے، آپ اس کو پوائنٹس کی شکل میں پڑھیں گے تو آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گی. ٹھیک ہے جی. السلام علیکم.